بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، بی ایس کے اسلامک اسٹوڈیو کی طرف سے آپ سب کو محبتوں بھرا سلام۔ حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ اللہ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت یونان میں بہت مشہور ہے، بلکہ آپ کی حکمت کے چرچے پوری دنیا میں ہیں۔ قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر آ جائے وہ چیز بڑی عظمت والی، اس کے وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں لقمان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ ان کی حکمت کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ آپ کے پاس ایک طوطا تھا جس سے آپ باتیں کیا کرتے تھے۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں کے ذریعے ایک ایسی دوا تیار کی جس کے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے 6 ماہ تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے 2 ایسی گولیاں تیار کیں جس میں سے ایک طوطے کو کھلائی اور دوسری طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو کہا کہ اس گولی کو کھانے سے 6 ماہ تک بغیر کسی تھکاوٹ اور بھوک پیاس کے تم اپنی اڑان جاری رکھ سکتے ہو۔ اور طوطے سے کہا کہ اگر تمہیں کہیں بھی تھوڑی سی بھی بھوک پیاس یا تھکاوٹ محسوس ہو، وہیں سے واپسی کا سفر شروع کر دینا، آگے مت جانا۔ طوطے نے یہ سن کر سمندر کی طرف اپنی اڑان شروع کر دی۔ طوطا 6 ماہ تک سفر کرتا رہا، مگر اسے سمندر کا دوسرا کنارہ نہ ملا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اب اسے بھوک پیاس اور تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہ سمندر کا دوسرا کنارہ تو دور، اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ تو کوئی درخت تھا نہ ہی کوئی پہاڑ۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی جس پر وہ بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چٹان ہے یا بڑی مچھلی۔ تھوڑی دیر بعد مچھلی نے حرکت کی۔ طوطا بڑا پریشان ہوا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر سکتی ہے۔ جب اس مچھلی نے پانی سے منہ باہر نکالا، وہ اس طوطے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ مچھلی نے اس سے کہا، تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے ہو؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ تب مچھلی نے کہا، میں سمندر میں رہنے والی اللہ کی ایک مخلوق ہوں۔ طوطا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کہا، میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں اور انہوں نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا ہے، جبکہ میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے اور مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اب مزید اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں پر واقع ہے؟ تو مچھلی نے کہا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ نہ تو یہاں کوئی پہاڑ ہے نہ درخت۔ تو اس نے حکیم لقمان کی دوائی کی حکمت کا بتایا۔ مچھلی نے کہا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ میں بھی نہیں جانتی، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں جہاں سے تم آئے ہو وہاں تمہیں پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ میں اگر سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت بڑی مچھلیاں جو سمندر میں موجود ہیں مجھے کھا جائیں گی۔ طوطے نے کہا، آپ مجھے وہاں پہنچا دیں جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا، تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ مچھلی نے کروٹ بدلی اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پہنچا دیا جس جگہ سے اسے آتے ہوئے 6 ماہ لگے تھے۔ طوطا بہت حیران ہوا کہ جہاں سے اسے اڑتے ہوئے 6 ماہ لگ گئے تھے، مچھلی نے اسے ایک ہی کروٹ میں پلک جھپکتے ہی اسے وہاں پر کیسے پہنچا دیا۔ اور ابھی وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس سے بڑی بڑی مچھلیاں بھی سمندر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا، اس نے سارا واقعہ سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا واقعہ سنا
تو وہ بہت حیران ہوا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور عرض کی، اے اللہ، بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں پر واقع ہے، اور بے شک تو سب سے بڑی حکمت والا ہے۔